أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں ذات لاریب کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے. لاتعداد درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے. انتہائی قابل احترام آج کی ہماری اس مختصر تقریب کے مہمان خصوصی بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی مولانا محمد راشد صاحب، ہمارے انتہائی قابل احترام اور دکھیا بھائی جناب بھائی واجد صاحب، اور آج کی اس تقریب کے میزبان نوجوان، وہ نوجوان کہ جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ جو اپنے عقیدے میں پختگی، نظریے میں مضبوطی، بات میں وزن، دلیل میں گہرائی اور لہجے میں نرمی، نیت میں اخلاص رکھتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ عوامی خدمت میں بھی مصروف ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام نوجوانوں کا یہ گروپ، ہمارے دوستوں کا یہ گروپ، سب سے پہلے میں انہیں مبارکباد دوں گا کہ باقی جہاں اور کار خیر کے کام تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک تعزیتی سلسلے کا آغاز بھائی ثاقب صاحب جو ہمارے درمیان سے چلے گئے تھے وہاں سے آغاز ہوا بھائی شفیق صاحب کے ہاں، اور آج دوسری دفعہ یہ تعزیتی پروگرام مختصر منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ ظاہر سب کے سامنے ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک چھوٹے سے بچے، معصوم بچے بھائی واجد صاحب کے صاحبزادے سارم جو ہم سے جدا ہو گئے، ایک بڑا سانحہ تھا. اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے سانحے پر، ایسے واقعات پر ہمارے لیے کیا چیزیں لازم اور ضروری قرار دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہمارے مہمان مولانا راشد صاحب بات کریں گے، اور ان باتوں کو سن کر تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی لا سکیں، اور غم اور خوشیاں اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں ہم حضرت سے سننے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی واجد صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا صبر عطا کیا ہے. بہت بڑا سانحہ تھا اور بڑے صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس صبر کا انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے. میں چھوٹی سی ایک بات، 2-3 باتیں کر کے اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا
ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کے ساتھ خصوصی فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس طرح کہ مفسرین ایک اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہماری امت کے اوپر جو فضل اور کرم اور رحم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اور اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے اعلان کیا، مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک دن کا نصف ایسا کام کرے اور اس کو مزدوری دی جائے، مثال کے طور پر 500 روپیہ۔ کس ٹائم سے لے کر؟ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے اور اس کو مزدوری دی جائے 500 روپیہ۔ تو اس کام کو یہودیوں نے قبول کر لیا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ پھر دوبارہ اعلان ہوا کہ کون آدمی ہے کہ جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرے اور اس کو بھی 500 روپیہ دیا جائے۔ تو عیسائیوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ پہلوں کی ڈیوٹی زیادہ ہے، دن کا نصف ایسا ہے، لیکن اس کی جو ہے مزدوری کتنی ہے؟ 500۔ دوسروں کی ٹائم تھوڑا کم ہے پہلوں کی نسبت، لیکن مزدوری ان کی بھی کتنی ہے؟ 500۔ اور پھر اعلان ہوا کہ عصر سے مغرب تک کا جو دورانیہ ہے اس میں کون کام کرے گا، اور اس کی مزدوری بھی 500 ہے۔ امت مسلمہ نے یہ کہا کہ یہ کام ہم کریں گے، لیکن 500 اس کی مزدوری نہیں، 1000 اس کی مزدوری ہے، اور ٹائم بھی عصر سے مغرب تک کا ہے۔ اس کی مثال یوں دی ہے کہ پہلی امتوں کے پاس لمبی عمریں تھیں، ٹائم زیادہ تھا، لیکن جزا ان کی محدود تھی۔ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا ہے، 50 سے مغرب سے لے کر عصر تک کا، لیکن مزدوری کیا ہے؟ ڈبل ہے، 1000 ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو، یہ امت مسلمہ کو، ایمان والوں کو یہ مقام ملا ہے۔ ہمارے بھائی رضوان صاحب اور بھائی سجاد صاحب بھی یہاں تشریف لائے، تو آج کے اس تعزیتی پروگرام میں مولانا راشد صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی، ان کے والد صاحب دنیا سے چل بسے، تو بہت بڑا دکھ ہم سب دوستوں کو اور سب کو ہوا، بڑی اچھی شخصیت تھی، تو خصوصی طور پر ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور جو ہمارے جانے والے ہیں، اسلام ہمیں کیا دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم ان کے جانے کے بعد کیا کریں، تو یہ باتیں بھی ہم سنیں گے اور اپنے جانے والوں کو یاد بھی رکھیں گے، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے پہلی امت میں اگر کوئی شخص نیکی کرتا تھا تو نیکی کا بدلہ بھی ایک ہی نیکی، اسے نیکی کی اس کا بدلہ بھی ایک، گناہ کیا اس کا بدلہ بھی ایک۔ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ فضیلت دی ہے۔ اگر ایک نیکی کرے گی تو کم از کم مولانا 10 گنا ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، لیکن کم از کم ایک نیکی کی ہے تو ایک بدلہ نہیں، 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور گناہ اگر ایک کیا ہے تو 10 گنا نہیں، ایک ہی گناہ، ایک گناہ کیا ہے اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی ایک کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ 10 گنا زیادہ کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ پھر اس کی نیت پر جو ہے، اخلاص پر، نیت پر اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ اور اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان یہ بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر آزمائش، امتحانات، تکلیفیں آتی ہیں، اگر اس پر وہ صبر کرتے ہیں تو اس امت کو یہ انعام خاص طور پہ دیا گیا ہے کہ پھر 10 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، 1 کروڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اس امت کو۔ یعنی کہ صبر کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ پھر کروڑوں میں، لاکھوں میں، اربوں میں، کھربوں میں نہیں، بغیر حساب سے، اور پھر اللہ کا حساب کتنا بڑا ہوگا، اللہ کتنے بڑے ہوں گے، یعنی کہ ہمارے صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور آئیں گی، اور یہ دکھ، تکلیف، پریشانیاں مومن کے اوپر یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اسے عظمتیں دینا چاہتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بالخصوص اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام دینا چاہتے ہیں۔ اور
ہمیں تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی جو بھی قضا ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ہم بہت کچھ کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اس پر ہم نے راضی رہنا ہے۔ راضی رہیں گے تو اس کا جو ہے بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور یہ صبر کی وجہ سے۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک خاتون نظر آئی، اور وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میں تیری اس رضا پر بھی راضی ہوں، اے میرے مالک، میں تیری اس رضا پر بھی راضی ہوں۔ وہ بزرگ حیران ہوئے کہ یہ طواف کر رہی ہے اور اس کی یہ جملہ کہہ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا واقعہ ہے۔ اس کو کہا بہن آپ یہ جملہ کہہ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں طواف ختم کروں تو آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی تفصیل۔ طواف ختم کیا اور اس بزرگ نے پوچھا تو وہ خاتون بتانے لگی کہ میری تاریخ، میری ہسٹری یہ ہے جو جملہ کہنے کے پیچھے، کہ میرا خاوند تھا، میرے 3 بچے تھے، اور بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ ہمارے گھر مہمان آئے، میرے خاوند نے بکرا ذبح کیا مہمانوں کے لیے، مہمان چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، ہمارے گھر میں ایک تیز دار چھری رکھی ہوئی تھی، تو میرا بڑا بچہ جو ہے وہ درمیان والے چھوٹے بچے کو کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ابو نے بکرا کس طرح ذبح کیا ہے؟ کہا کس طرح ذبح کیا ہے؟ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹے بیٹے کو نیچے لٹایا، بھائی کو نیچے لٹایا، اور تیز دار چھری لی اور اس کے گلے کے اوپر، اسے تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، گلے کے اوپر چلائی، اور بچہ بالکل آواز دیتے ہوئے جو ہے فوت ہو گیا۔ یہ تندور کے اوپر کہہ رہی ہے کہ میں نے تندور جو ہے جلایا ہوا تھا، لکڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور روٹیاں پکانے کے لیے، اور میرا چھوٹا بیٹا جو ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں گسیٹی کر رہا تھا، تو وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں دوڑتی ہوئی اندر آئی کہ کیا ہو گیا۔ اندر آ کر دیکھتی ہوں تو وہ بچہ بالکل ذبح ہوا، ختم ہو گیا۔ عجیب صورتحال۔ اس بچے کو میں نے اٹھایا، چرپائی پہ لٹایا، لیکن اب میں نے یہ سوچا کہ میرا دوسرا بیٹا کدھر گیا۔ اب اس کو میں نے تلاش شروع کی، تو ہمارے گھر میں ایک لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، تو لکڑیوں کے پیچھے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جا کر چھپ گیا۔ میں وہاں جاتی ہوں تو وہاں ایک سانپ نظر آیا، اور اس سانپ نے اس بچے کو وہاں جو ہے کاٹا، اور وہ بچہ ادھر فوت ہو گیا۔ اس بچے کو وہاں سے اٹھایا، چرپائی پہ لا کر جو ہے لٹا دیا۔ اب پھر خیال آیا کہ تیسرا میرا بچہ جو ہے وہ تندور کے پاس تھا، تو میں اس کو تو دیکھوں۔ اب تندور کے پاس گئی تو وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے تندور میں گر چکا تھا اور جل رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے کہہ رہی ہے کہ میں نے اس بچے کو جلتا دیکھا، اور اس بچے کو بھی اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع ملتے ہی بس وہ بے ہوش ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ خبر سن کر، اور ان کی لاش بھی میں نے چارپائی کے اوپر رکھی۔ اس طرح میں نے اپنے ہاتھ سے 3 بچوں کو، اپنے خاوند کو دفن کیا۔ میری اولاد ختم ہوگی، میرے سر کا تاج مجھ سے چل بسا، اور میرا سب گھر تباہ ہو گیا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کیا، اب میں اپنے رب کو یہی کہہ رہی تھی کہ رب اگر تیری یہ رضا ہے تو اس رضا کے اوپر میں راضی ہوں۔ چنانچہ میں نے بیت اللہ کا سفر کیا، عمرے کا ارادہ کیا، اور میں آئی ہوں، اور اللہ کے گھر میں آ کر میں اللہ کو یہ کہہ رہی ہوں، اللہ تیری جو رضا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کی جو رضا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہونے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، اور یہی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونا ہمیں دونوں جہاں کے اندر اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے گا، اور بالخصوص آخرت کے حوالے سے 60-70 سال تو گزر جائیں گے، تکلیف میں گزریں گے۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، معلوم کیا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آئیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، امتحانات انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے درجہ بدرجہ جو قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوگا آزمائش اور امتحان اس پر آئے گی، اور اتنی سخت آئے گی۔ گویا کہ یہ ہمارے دین اور ایمان کی نشانی ہے کہ جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کے اوپر آزمائش اور امتحان آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ اور انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کیسی کیسی مشکلات، کیسے کیسے حالات سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرنا چاہتا تھا، آخرت کے اندر بڑا مقام دینا چاہتا تھا۔
अल्लाह ने अपने नेक बंदों को आजमाया और इस आजमाइश में वो कामयाब हो गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार के पास, हदीस के अंदर आता है, सहाबा इकराम बैठे हुए, अंसार सहाबा इकराम, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मोमिन हो? सहाबा इकराम खामोश, अंसार सहाबा इकराम खामोश रह गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी अल्लाह के हुजूर, हम मोमिन। इस वजह से कि जब हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं हम सब्र करते हैं, जब हमारे ऊपर राहत नेमतें मिलती हैं हम शुक्र अदा करते हैं, तकलीफ पर सब्र करते हैं और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। ये तीन बातें बताई, तकलीफ के ऊपर हम सब्र करते हैं, नेमत के ऊपर शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की रज़ा के ऊपर हम राज़ी रहते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, रब काबा की कसम, काबा के रब की कसम, अगर यही मामला है तो तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो। यानी कि मोमिन होने की ये निशानी है, और जो मोमिन है उसके लिए जन्नत है, उसके लिए अल्लाह ताला का फजल और करम, बड़ा मकाम है कि तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो। अगर यही तुम्हारी नीयत है तो हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर अगर राहत मिले मुसलमान के साथ हर एतबार से, जहाँ उसको आजमाया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है, अगर राहत मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, नियामतें मिलती हैं, फिर भी अल्लाह ताला आजमा रहा है, औलाद देकर भी आजमा रहा है और औलाद लेकर भी आजमा रहा है कि ये शुक्र कितना करता है और सब्र कितना करता है। वो दोनों बड़ी नियामतें हैं। जिसको शुक्र मिल जाए, जिसको सब्र मिल जाए, तो बहुत अजीम इंसान है, बहुत अजीम इंसान है जिसको सब्र और शुक्र की ये नियामत मिल जाए। क़यामत के दिन हदीस के अंदर आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस वक़्त वो लोग जो दुनिया के अंदर सब्र करते हैं उन्हें बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं, अजर अता करेंगे। तो जब उन्हें अजर मिलेगा तो दूसरे वो लोग जो बड़ी, जिनके ऊपर कोई दुख नहीं आया था, तकलीफ नहीं आई थी, परेशानी नहीं आई थी, वो देखेंगे कि आज अल्लाह ताला इनके ऊपर इतना बड़ा जो है बेहिसाब इनको अजर दे रहे हैं। फिर वो अफसोस करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस करेंगे, आए काश दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों को, हमारी जानों को लोहे की कैंचियों के साथ खींचा जाता, हमारे टुकड़े कर दिए जाते, मतलब हम रेजा रेजा हो जाते और हम उसके ऊपर सब्र करते, ताकि आज जिस तरह इनको नियामतें मिल रही हैं हमें मिल जाती। काश, यानी कि मसाइब का आना, परेशानियों का आना, तकलीफ का आना और उस पर सब्र, अल्लाह ताला बगैर असाब के अजर देंगे। और उस वक़्त वो लोग जिनके ऊपर आजमाइश, इम्तिहानात नहीं आए, फिर वो अफसोस करेंगे, आए काश हमें भी ये चीज़ें मिल जाती। तो ये तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर, ये औलाद, माल, दौलत, पैसा, सेहत, ये सब हमारे लिए इम्तिहान है, आजमाइश है। ज़रूरत इस बात की है कि हम नियामतों के ऊपर शुक्र कितना करते हैं और दुख और परेशानियों के ऊपर जो है हम सब्र कितना करते हैं। और यही आप अलैहिस्सलाम की सीरत है, यही सहाबा इकराम की सीरत है, यही सहाबा इकराम की ज़िंदगी है जो हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए सबक है। इस मौका पर मैं इस पूरे जो हमारा ये जो है ग्रुप है, इसकी जानब से, एले चकिया की जानब से भाई वाजिद साहब से दिली तौर पर ताज़ियत करता हूँ। हम दुआगो हैं, हमने अपने तौर पे भी कुछ पढ़ कर भी इनके लिए, सब्र के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए। और ये तमाम नियामतें जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अल्लाह ताला, और यकीनन हमारा ईमान है, हजूर अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर, उनके कौल के ऊपर हमारा यकीन है कि जिस शख्स का बच्चा फौत हो जाए, हज़रत तफसील के साथ बताएंगे, फिर वो तो हमने सुनी हुई है कि फरिश्ते रूह कब्ज़ करके उसकी लेकर जाते हैं। अल्लाह ताला बावजूद जानने के पूछते हैं कि आप मेरे उस बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ करके लेकर आए, वो क्या कर रहा था? बारी ताला वो सब्र कर रहा था और कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला कहते हैं, फरिश्तों तुम गुआरो और जन्नत के अंदर एक माल बना दो जिसका नाम बैतुल खम्र, तारीफ वाला घर। यानी कि हमारा यकीन है कि इनके लिए, उस बच्चे के वालिदैन के लिए जन्नत के अंदर मकान बन चुका है, माल बन चुका है। अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के इनको अजर अता फरमाएंगे। और कल क़यामत के दिन जो है, एक हदीस के अंदर आता है, ऐलान होगा सब्र करने वाले लोग कहाँ हैं? तो कुछ लोग उठेंगे लेकिन उनकी तादाद कम होगी। यानी कि मालूम ये हुआ, इतनी बड़ी मखलूकात में से सब्र करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उठेंगे लेकिन तादाद कम होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे, जल्दी के साथ जाएंगे।
فرشتے ہمیں پکڑیں گے، پوچھیں گے آپ کون لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جلدی کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کے اندر آزمائش، امتحانات آئے، تکلیفیں آئیں، ہم نے صبر کیا۔ فرشتے کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک، صبر کا یہی بدلہ ہے، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر کہ الحمدللہ اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائیں گے، جنت دے دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس واقعہ پر، اس کے علاوہ ہماری زندگیوں کے اوپر جو واقعات ہیں، موت تک ہماری زندگی آزمائش کے اندر ہے، امتحان کے اندر ہے، جو بھی واقعات آئیں ان کے اوپر صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، پورے خاندان کو اور اس بچے کے والدین اور دیگر عزیز و اقارب جو بھی ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اس بچے کو والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں اپنے دوست مولانا راشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسی حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنی زبان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔